برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین، صلوات۔ کوشش کیجیے گا مولا سرکار حسین کی ذات پر اس سے بھی بلند تر صلوات۔ یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی الاصل، صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ جاگیر حسین گجرانوالہ میں عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری ایک اور نشست بعنوان عبد، عبادت اور معبود۔ عنوان اتنا وسیع ہے کہ یقین مانیے اس نہج پر مالک کے حضور ایک بار پھر کاسہ سوال بلند کر کے مجھے یہ سوچنا پڑا خیرات طلب کرتے ہوئے کہ وہ کون سے پہلو ہیں مالک کے عطا کردہ کہ جن پہلوؤں کو میں چھوڑوں، اور وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں آگے لے کر چلوں، کیونکہ ایک ہی عنوان میں ان تین حصوں کو بند کرنا، عبد اور عبادت اور پھر معبود، یقین مانیے یہ تینوں اپنی اپنی جگہ کم از کم ایک ایک اشرا مانگتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ہم عبادت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی عبد اور عبدیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ زمانہ لفظوں میں کھو جاتا ہے، بہت توجہ، کیونکہ تمہیدی معاملات بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ بیدار ہیں، لیکن آپ کی بیداری کا آپ ہی کی ذات کو ثبوت مل جائے، اس لیے آغاز میں ہی ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ زمانہ لفظوں میں کھو جاتا ہے، لفظ سنتا ہے، لفظ بولتا ہے، لفظ سمجھتا ہے، لفظوں میں ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے لفظ کو ہی مانا ہے، لفظ سے آگے ہم نے کبھی جانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ لفظ کو مان کر انکار بھی لفظوں میں کیا ہے، اور لفظ کو سن کر اقرار بھی لفظوں میں کیا ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق بس یہی ہے، جو لفظ کو مان لے وہ مسلمان ہے، جو ذات پہ یقین رکھے وہ مومن ہے۔
آپ سلامت رہے، مولا آباد رہے۔ میں نے کہا نا آج آغاز سے انشاءاللہ ہمیں سفر کیونکہ طویل کرنا ہے، لفظوں کو مان لو تو بس پھر لفظ ہی ہیں، لفظوں میں مانا، لفظوں میں ہی انکار کیا۔ آج بھی بڑے بڑے مفکرین و مدبرین وہ زمانہ قبل از مسیح اگر چلے جائیں، ہر دور میں علم رہا ہے اور ہر دور میں علم تقسیم کرنے والا ایک ہی رہا ہے، اسی نے علم بانٹا ہے۔ وہ افلاطون ہو یا ارسطو، سقراط ہوں یا بقراط، یا اس کے بعد سے آنے والے آج تک کے مفکرین و مدبرین، سب نے ایک بات کو تسلیم کیا ہے، کیا؟ کوئی بھی انکار کرنے والا آج ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے، یوں سمجھیے ایک بہت بڑی گویا جنگ ہی ختم ہونے جا رہا ہے۔ جس تک میری یہ بات پہنچ گئی اس نے سماعتوں سے قلوب تک جانے کی اجازت دی، تو یقین مانیے بحث و مباحثات کے بڑے در بند ہو جائیں گے، بے وجہ کی بہت سی جنگیں ختم ہو جائیں گی، تو تکرار میں یہ بہت کچھ۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں ہم خاموش رہنا بے وجہ بولنے سے زیادہ اچھا سمجھیں۔ آپ آباد رہیے، بے وجہ بولنے سے زیادہ، اگر یہ بات پہنچ گئی تو کمال ہوگا۔ زمانوں سے تمام مفکرین، مدبرین، سکالرز اس بات پر بحث کر کے ثابت کر چکے ہیں، مجھے ثابت نہیں کرنا، وہ بات آپ تک پہنچا کے کچھ کہنا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی بات کا یا کسی بھی ذات کا انکار کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے مانے بنا انکار کرے۔ مشکل بات ہے لیکن پہلے سنیں، جو مطلب فلاسفرز جو بات کر چکے ہیں، میں ابھی قطعی طور پہ اس کو کسی مذہبی رنگ میں بیان ہی نہیں کر رہا، ابھی جو بات ہے وہ ویسے کوئی بھی شخص، میں مثال بھی دے دیتا ہوں، کوئی بھی شخص کسی بات کا انکار کرتا ہے، نہیں جو میں نہیں مانتا، کوئی بھی کسی ذات کا انکار کرتا ہے، نہیں جو میں نہیں مانتا، تو اس کے اس انکار کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، وہ آپ کو بتائے یا نہ بتائے، وجہ تو ہوگی۔ آپ نے 2 چمچ چینی چائے میں ملائی، کسی شخص نے کہا چائے پی کر پھیکی ہے، ارے بھائی 2 چمچ چینی ملائی، نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ 2 چمچ ملائے، وہ انکار کر دے، وجہ کیا؟ بھائی اس کو پھیکی لگی ہے، اس لیے اب آپ کو وہ بتائے یا نہ بتائے لیکن وہ آپ کی بات اندر ہی اندر مان گیا، ہاں ملائی تو ہے مگر یہ کہ جیسی مجھے چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھئی جیسی میں چاہتا تھا تو کیا کرنا، نہیں کہاں ملائی جیسی بھیکی کی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے میٹھی تو ہوئی ہے، یعنی کچھ اور ملوانا چاہ رہے ہو تو سیدھی طرح بتا دو، جی بڑی مہربانی آپ نے 2 ملائی ہیں، بس تھوڑا سا اور ڈال، لیکن بالعموم انسان ایسا نہیں ہے۔ انکار کرنا اقرار کرنے سے پہلے جانے ضروری سمجھتا ہے۔ مثلا عام زندگی میں یہ بات بڑی اہم ہے اس لیے یہاں روک رہا ہوں، اور ابتدا اس لیے کیا کہ آگے وقت نہ لگے۔ بالعموم اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، عام طور پہ اسکول، کالج، دفتر، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کسی کو کوئی بات بولے، اپنے کولیگ کو، اپنے باس کو، کسی ساتھی کو، اپنے کام سے متعلق ہی کوئی بات کیوں نہ کریں، کسی پروجیکٹ سے متعلق آپ کوئی بات کریں گے، میٹنگ میں بیٹھے ہیں، توجہ، آپ خود گواہی دیں گے خود کو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی بھی بات کیا آپ نے کہ بھئی یہ دیکھیے یہ کام میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کو ایسے کیا جائے تو ٹھیک، آپ کے بات ختم ہونے کے بعد اگلے شخص کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یوں کیا جائے، نہیں دیکھیں ایسے نہیں، اس کو میرا خیال ہے یوں کر لیں۔ جس کی بات نہیں سے شروع ہو سمجھو اقرار نہیں انکار کر رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے اس کو ایسے، یعنی میرے خیال میں چاہ رہا ہوں ایسے ہو، مگر غور کر کے دیکھنا، جب وہ کہے گا نا نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے یوں کر لیں، اس کی بات میں آدھی بات آپ
آپ کی ہی ہوگی۔ اس میں اتنی سی اپنی شامل کر کے وہ اپنا بنانا چاہ رہا ہے۔ جب بھی کوئی انکار کرتا ہے ذہنی طور پہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات کا انکار اس کی سرشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ انکار کرنے والا ضدی ہوتا ہے۔ بہت غور سے عبد عبادت معبود، مجھے اگلی منزل پہ جانے کے لیے معبودیت کی منزل پہ جانے کے لیے آپ کو سمجھانے کی بے حد ضروری۔ انکار کرنے والا ضدی ہوتا ہے۔ ضد سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ ضد میں آپ کو ضد چلیے قرآن سے بتاتا ہوں ضد کیا ہوتی ہے۔ وہی اپنی ایک مالک کا کرم قرآن سے بتاتا ہوں ضد کیا ہوتی ہے۔ ضد کیسے آنکھوں سے نوشتہ دیوار چڑھا دن ہے اور ضد آ گئی ہے تو مانیں گے کہ دن ہے۔ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ بڑی تبلیغی ہے ان کو، میں نے رجائی کا جائے اور کرو، میں نے اور کی اور کرو، میں نے اور کی۔ اللہ کمال، 950 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتا ہے، یہ نہیں سمجھیں گے میں نبی ہوں نا، ہاں لے میں بد دعا کرتا ہوں، غرق کر ان کو، برباد کر دے ان کو۔ اللہ نے کہا تو نے نبی بن کے دعا کی، چلو ٹھیک ہے ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ پانی آیا، غرق ہو گیا، سب کو لے کے کشتی میں سوار نوح جب چلے ہیں تو دیکھا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جب بیٹا پیچھے رہ گیا تو نوح نے پکارا بیٹے آ جا۔ اب کیا کیا تھا بیٹے نے؟ انکار۔ ارے نہیں میں نہیں اور چڑھ بھی گیا درخت پہ، کہا دیکھو درخت بچا لے گا۔ پانی بلند ہونا شروع ہوا، بلند ہونا، دھیرے دھیرے وہ کھجور کے درخت کا تنا ڈوبنا شروع ہوا۔ نوح نے دیکھا، کہا دیکھ درخت ڈوب جائے گا۔ کہا نہیں ڈوبے گا، میں نہیں آ رہا۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی وہ پانی اوپر کی طرف آیا، نوح نے کہا دیکھ ڈوب گیا درخت۔ کہا درخت ڈوب گیا تو کیا ہوا؟ اور چیزیں نہیں ہیں بچانے کے لیے، میں نہیں آؤں گا۔ چھلانگ مار کے تیرتا ہوا ایک پہاڑی تھی اس پہ چڑھ گیا۔ اب پہاڑی بلند تھی، کہا دیکھا پہاڑی بچائے گا۔ انہوں نے کہا پہاڑی بھی ڈوب جائے گی، آ جا۔ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ دھیرے دھیرے پہاڑی پہ پانی چڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا دیکھ پہاڑی پہ پانی آ رہا ہے۔ کہا بس اتنا ہی آئے گا، بھلا پہاڑ بھی کبھی ڈوبتا ہے؟ نہیں آؤں گا۔ آدھی پہاڑی ڈوبی، انہوں نے کہا ابھی بھی وقت ہے آ جا۔ کہا نہیں آؤں گا۔ لیکن جب پانی پہاڑی کی چوٹی پہ آیا تو اب اس نے دیکھا کہ میں زمین پہ تھا، زمین ڈوبی، میں کھجور کے درخت پہ تھا تو وہ ڈوبا، میں پہاڑی پہ آیا تو ڈوبتے ڈوبتے اب یہ بھی ڈوب رہی ہے، اب اس سے اونچی تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب اسے پتا چل گیا کہ میں ڈوبنے والا ہوں۔ نوح نے کہا اب بھی آ جا۔ اب ہاں کہنا چاہ رہا ہے لیکن ضد آ گئی، اتنا انکار کیا ہے کہ اب توفیق بھی چھن گئی۔ ان اقرار منہ سے نکل نہیں رہا۔ جب سر ایسے ایسے نام ہلے، میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہوگا۔ پھر جب بندہ حقیقت دیکھ بھی لے کے ڈوب جائے گا، اقرار کرنا بھی چاہے تو آخری وقت میں نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آخری وقت آیا اللہ نے کہا نوح خبردار، یہ تیرا اہل نہیں ہے، مت بلانا۔ وہ یہی کا یہی انکار رہ گیا، وہ ضد تھی جس نے ہاں نہیں کہنے دی۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم گھروں سے نکل کر کالے لباس پہن کر شارع چوک بند کر کے بارگاہوں کے دروازے کھول کے ہم یہ کر کیا رہے ہیں اور تمہیں ہلاکت سے بچا رہے ہیں۔ قہر امام زمانہ آنے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے، حسین کشتی نجات ہے، سوار ہو جا۔ آخری وقت میں چاہے گا بھی اقرار نہیں ہو۔ حسین بادشاہ سلامت رکھے۔
اتنی شدت سے تو لگائیں جیسے نعرہ حیدری کا جواب. میرا بھائی جس نے یہ لگوایا آپ پھر لگائیں اور ایک بار یہ درو دیوار گونجنی چاہیے. قوم نہیں ہیں ہم، کسی کی تکلیف کا باعث بننے والی قوم نہیں ہے. ارے ہم تو اس صابر ایمان کو ماننے والی قوم ہے. ہم کسی کو کیا تکلیف دیں گے؟ درد کا احساس جتنا حسینیوں کو ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. ہم خدا نخواستہ یہ زمانے کو جو وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، کسی کی ٹریفک کا روٹ بدل گیا، کسی کے چلنے کے راستے میں رکاوٹ آ گئی، اور زمانے والوں سمجھو ابھی بھی وقت ہے. تمہیں کوئی کھجور کا تنا نہیں بچائے گا، کوئی چھوٹی بڑی پہاڑیاں تمہیں نہیں بچائیں گی، سب ڈوب جائے گا. اگر کوئی بچائے گا تو وہ ہے حسین، فقط حسین ہے فقط. زمانہ کہتا ہے اتحاد بین المسلمین، پھر چھوٹی بات. ارے ہم کہہ رہے ہیں کرنا اتحاد بین المذاہب کر لو، ہمیں اس میں بھی اعتراض نہیں. کرنا ہے اتحاد بین العالمین کر لو، اتحاد بین الیونیورس کر لو، جو مرضی کر لو. لیکن 1400 سال سے خالی نعرے لگا کر اتحاد نہیں ہوگا. مرکزی امام بارگاہ جاگیر حسین میں، اس تاریخی اجتماع میں، اس جنگ غفیر کے سامنے آج موسیٰ زیدی عالم اسلامی نہیں ساری دنیا کو ایک ایسا نقطہ دے رہا ہے جس پر اتحاد ہو سکتا ہے. تم جہاں جاؤ گے اختلاف کی کوئی وجہ ملے گی. تم اللہ رکھو گے کوئی کہے گا ہم اللہ نہیں مانتے. تم گاڈ کہو پھر ہم اتحاد کریں گے. تم محمد کی بات کرو گے کوئی کہے گا ہم رسول نہیں مانتے. تم چیزیں سے رکھو تو ہم اتحاد کریں گے. ارے کہاں تک جائے گا؟ تجھے اتحاد کی کوئی وجہ نہیں ملے گی. فقط ایک کہ میں بتاتا ہوں پاکستان نہیں پوری دنیا میں لے کر فقط ایک ہے حسین. دے دعوت سب کو، آؤ حسین کے نام پہ اتحاد کریں. تمہیں کربلا میں ہندو بھی نظر آئے گا، عیسائی بھی نظر آئے گا، مسلمان بھی نظر آئے گا، ہر کوئی ہے نا. تو پھر ہم بتائیں اتحاد کیسے ہوگا؟ نہیں تو آنکھ کھول کے دیکھ ماتمی حلقے میں تجھے، اور دیکھ ماتمی حلقے میں کیا سب مسلمان ہیں، کیا سب شیعہ ہیں. ارے ہماری مجلسوں میں آتے ہوئے سیکیورٹی کی وجہ سے کسی کی جیبوں کی تلاشی تو لی جا سکتی ہے. کبھی بیریل پہ کھڑے ہو کے کسی نے عقیدے کی تلاشی نہیں لی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، ہماری مجلسوں میں کبھی عقیدوں کی تلاشی نہیں ہوئی. جنگ غفیر کے سامنے کتنی بڑی تعداد ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں پوری زندگی میں کتنی مجلسوں میں آپ گئے ہو گئے. صرف یہی اشیاء نہیں، مجھے وہ شخص ابھی ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا ہو جائے اعلانیہ طور پہ، دنیا لائیو دیکھ رہی ہے. بتاؤ مجھے اگر کوئی ایسا شخص ہے کسی مجلس میں گیا ہو، بارگاہ کے باہر بیریل پہ کھڑے ہو کر تلاشی لینے والے بچے جیب کی تلاشی لینے کے بعد کہا ہو چلو کلمہ سناؤ، یا علی یا علی، میں کچھ پیغام دے رہا ہوں، خدا کی قسم لائے جا رہا، دنیا اس کے بعد دعائیں دے گی آپ کو کہ آپ سن رہے تھے تو میں پڑھ رہا تھا. بتاؤ نا کوئی ایک جگہ جہاں پہ کسی نے کہا ہو کلمہ سناؤ. سنا آپ سے کبھی کسی نے کلمہ امام بارگاہ میں آنے سے پہلے، مجلس حسین میں آنے سے پہلے؟ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا میرے شیعہ بھائیو، میرے سنی بھائیو. میں کوئی پاگل؟
شیعہ سنی اپنی اپنی جگہ. بسم اللہ. جو حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا وہ شیعہ سنی بعد میں ہے، فقط حسینی ہے. حسینی ہے. حسینی ہے. حسین جب آیا کریں امام بارگاہ میں، مجلس حسین میں جب آیا کریں، ہاں اپنے مذہب اپنے عقیدے جو آپ کو عزیز ہیں، بسم اللہ، جو عقیدے آپ تو اللہ سے ملاتے ہیں وہ عزیز ہونے بھی چاہیے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ جو بھی ہے، آپ کی عبادت ہے، کیا وہ اللہ سے ملا بھی رہی ہے یا نہیں. اتنا چیک کر لیں، باقی خیر ہے. میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں روا روی میں وضاحت کر رہا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں جی مولوی یہ کہتا ہے، مولوی وہ کہتا ہے. بھائی بڑی یہ مولوی میں کسی خاص کیٹیگری کو مخاطب نہیں کرتا. یہ ایک فینومینا ہے. مولوی ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ. مولوی ہر مذہب میں ہوتا ہے اور اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. المیہ ہے، میں کیا کروں. یہ ہر جگہ پایا جائے گا. شیعوں میں بھی ہوگا، اہل سنت میں بھی ہوگا، ارے ہندوؤں میں بھی ہوگا. یہ عیسائیوں کے مولوی اور ہندوؤں عیسائیوں میں نے کہا نا ایک فینومین، ایک صرف نام ہے مولوی. یہ اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں، ہر مذہب میں یہ پایا جاتا ہے بیماری کی طرح. ایک جملہ آپ سمجھ جاؤ گے، مولوی سے مراد کوئی مولوی نہیں. میں کسے کہہ رہا ہوں؟ مولوی اور مولا میں اتنا ہی فرق ہے. جو اللہ کے قریب کرے وہ مولا، جو اللہ سے دور لے جائے وہ مولوی ہے. آپ سلامت رہو. تو بس دیکھ لو، جو تمہیں اللہ سے ملا رہا ہے وہ تمہارا مولا ہے. اب جو بھی ہے اپنا اپنا مولا عزیز رکھو. تمہارا مولا ہی تمہارا امام ہے. تمہارا مولا تمہارا امام ہے. بہت عزیز رکھو. جو بھی ہے آپ کا مولا ہے، آپ کو مبارک، آپ کا امام ہے، آپ کو مبارک. اور قرآن نے کہا ہے ہم روز محشر ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے. آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے ہوں گے. مزہ تو تب آئے گا نا جب ایک طرف شیعہ قوم اٹھے گی تو کیا کمال چوائس ہوگی آپ کے پاس. 12 ایک ہی جیسے محمد ہوں گے. جیو جیو جیو. ان ہاتھوں کو علی خیرات عطا فرمائے. تم ولایت تمہارے ہاتھوں کی لکیروں سے عقیدوں کی زمینوں تک جائے. ہاتھ اٹھا کے حیدری. مولا محمد سے لے کر محمد تک یہ سارے محمد حقیقت میں درجہ محمدیت پر ہی تو ہے نا. ہمارا صلی اللہ علیہ رحمت اللہ رحمت بنا کے بھیجا محمد کے ساتھ. لیکن خاتم النبیین محمد ہے، نبوت نہیں محمد. یہ سارے محمد ہیں. تو اب امام مانتے ہو، کیا کمال چوائس ہوگی جب روز محشر کھڑے ہوگے. چاہو جس امام کے پیچھے قطار میں لگ جاؤ، کیونکہ تمہارے امام کی 2 باتیں نہیں ہوتی. 2 ذاتیں کیسے ہوں؟ کچھ کہہ دیا. مولا صادق کے دور میں ایک شخص مولا کے پاس آیا، کہا مولا مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے آپ کا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ آپ میں سے کس نے کہا. شاید رسول اللہ نے، مولا علی نے، یا شاید مولا حسین نے. کہا حدیث یاد ہے؟ کہا لیکن یہ نہیں یاد. حدیث یاد ہے؟ کہا جی مولا. کہا تو بس حدیث بیان کر کے ہم میں سے کسی کا نام لے دے، ہماری باتیں 2 نہیں ہوتی ایک ہی. ہوئے 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 ہوئے. اور جاگیر علی اکبر تم سلامت رہو. اب
آباد رہو، بہت بڑی منزل طے ہو گئی ہے آپ کے اس سہارے کی وجہ سے، یقین مانیے۔ جس کے مرضی نام سے کہہ دے، ہماری باتیں دو نہیں ہوتی، ہماری بات ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو کیا کمال منظر ہوگا نا جب تم ایک امام کے پیچھے آؤ، بھلے دوسرے کے پیچھے آؤ، بات ایک ہی ہے۔ اور اس دن کچھ لوگ قطاروں سے اس لیے نکل رہے ہوں گے کہ یہ نہیں مانیں گے ان کا امام یہ ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں یہی مان لو۔ کیوں کر رہے ہیں یہ مجلس؟ کیا خیال ہے؟ مولا زندگی کرے۔ سید آپ کی محترم رضوی صاحب، یہ ان کے بچے جہاں جہاں مجلس ہو رہی، تمام بانیان سب سلامت رہو۔ کیا خیال ہے اتنی مہنگائی کے دور میں یہ اپنے گھروں میں رہ کر دروازے بند کر کے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اگر گھر میں رہ کے ہی یہ مجلس سنا لیں تو کیا مجلس نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ تو کچھ تو سمجھو، ہم یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اس دعوت کے لیے جو حسین نے دی ہے۔ جیسے حسین نے سب کو کہا آ جاؤ، میں نہیں، ایسے نہیں، شاید میں نہیں بات سمجھا سکا، میری کمی رہ گئی کوئی۔ چلیں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پہلے میں خلاف عادت جانے لگا ہوں، توجہ، خلاف عادت جانے لگا ہوں، تمام دلائل دیکھ کر قرآن و حدیث سے میں پھر جملہ کہتا ہوں، ایسا ہی میں پہلے جملہ کہنے لگا ہوں پھر مثال کے ساتھ دلیل رکھوں گا۔ حسین اس کے لیے بھی در کھول دیتا ہے جس کا در اللہ بند کر دے۔ یا علی یا علی، میں یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے، خدا کی قسم، آباد رو تم۔ جملے کا استقبال کیا، بات تو آنے والی۔ حسین اس کے لیے بھی در کھول دیتا ہے جس کے لیے اللہ کا در بند ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت آپ کی طرف۔ بات وہ جس کے پیچھے دلیل ہو۔ اچھا دلیل کیسی؟ ایسے روز روشن کی طرح عیاں دلیل دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں میں یہاں۔ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر، سول لائن، گجرانوالہ، محرم الحرام کا اشارہ، ابھی 4 دن باقی ہیں۔ پوری دنیا میں لائیو دیکھ رہے ہیں سوالا، پورا گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں سو الگ، اتنی دور تک پیغام آپ سب کے لیے بچار دے۔ دنیا سے کوئی کہیں سے آنا چاہے 4 دن میں آ سکتا ہے۔ کیا پاکستان زیدی اعلان کر رہا ہے؟ میں کسی بھی ایک شخص کے لیے خانہ کعبہ جانے کے تمام اخراجات برداشت کروں گا، میری طرف سے اس کو انعام ہے، جائے بہترین پیکج کے ساتھ، جائے کعبہ زیارت کرے، دیکھ کے آئے جہاں علی آئے ہیں وہ جگہ ہے کیسی ہے، حج بیت اللہ کرے، کعبے کی زیارت کرے، جائے سارے جانے سے لے کے آنے تک۔ آپ کہیں گے زئی صاحب اتنا بڑا اعلان کر دیا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ڈالر کے ریٹ کا، لاکھوں میں پڑ جائے گا یہ اعلان، ہے نا؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے میرا، وہ کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹا کام جو شخص کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ کیا؟ وہ اپنے ساتھ ایک شخص اور لے کر جائے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں نہیں، اس کے اخراجات بھی میں ہی دوں گا، ہاں ایک کو لے کے جائے، لیکن وہ ہوگا بھلا کون؟ کسی ایک شخص کو لے کے جائے جو غیر مسلم ہو۔ بولو بولو بولو، کوئی تو ہو نا، قبلہ سے فری میں کعبے کی زیارت، کوئی تو یہ چانس لے، کوئی تو ہو، ایک غیر مسلم کو لے کے جانا ہے، ایسی کیا بڑی بات ہے؟ لے جا سکتے ہو کعبے میں کسی غیر مسلم کو، ہو گیا نا غیر مسلم کے لیے اللہ کا در بند۔ وہ ایک چھوڑ، ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاتا۔
سلامت رہیے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو ایک غیر مسلم کعبے نہیں لے جا سکتا, لے جانے سے پہلے کلمہ پڑھانا پڑے گا. اما لے جاؤ یار, وہاں اللہ کی جلالت حیبت اس کی عظمت دیکھ کے کلمہ پڑھ لے. نہیں نہیں نہیں, پہلے کلمہ پڑھاؤ, پہلے نماز پڑھاؤ, پہلے شریعت کا پابند ہو, قرآن, پھر وہاں جائے. ارے لے جا کر سب کر لو, نہیں 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 نہیں, پہلے کرے گا پھر جائے. بھائی شریعت کا معاملہ ہے, میں کیا جانوں, میں تو بتا رہا ہوں. اب جو شریعت کے عالم ہیں ان سے پوچھیے ایسا کیوں ہے, میں نے تو بتایا ہے ایسا ہی. لیکن جب بات آتی ہے کربلا کی, کون ہو رام گوپال آ جاؤ, کون ہو کرسٹوفر آ جاؤ. بھائی تو جو بھی ہے, حسین کو مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں. تو حسین کے پاس آ جا, اللہ کے پاس حسین لے جائے گا. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. ایسا تو معاملہ ہونا, تو حسین کے پاس آ جا, اللہ کے پاس حسین لے جائے گا. آپ کہیں گے جیسا بات بہت اچھی ہے, محرم کے ایام ہیں, امام بارگاہ ہے, تمام حسینی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایسی بات کریں گے وہ تو واہ واہ کریں گے. وہ جو آپ کا دعویٰ تھا دلیل, وہ کہاں گیا؟ جملہ بڑا اچھا تھا, حسین کے پاس آ جاؤ, سب حسین اللہ کے پاس لے جائیں گے. توجہات, یہ تو یہاں تک تو جملہ ہی ہے, دلیل دوں, کوئی آ جائے حسین کے پاس. کلمہ پڑھا بسم اللہ, نہیں پڑھا کوئی بات نہیں, آ تو صحیح, حسین لے جا, آ کر حسین لے جا. کیوں؟ جہاں حسین وہیں اللہ. آپ کہیں گے اس کو پلٹ لیں, جہاں اللہ وہیں حسین. ہاں, جہاں حسین کا اللہ وہیں حسین, لیکن ایک اللہ تو وہ بھی ہے جو لوگوں نے خود ہی اپنے ذہنوں میں بنا لیا. وہ بھائی آپ کا اللہ, حسین کا اللہ. حسین کا اللہ وہ جسے حسین کہے تو اللہ. مجھے نہیں پتا زمانے کا, زیدی اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. میں فقط صرف اس اللہ کو مانتا ہوں جسے حسین نے کہا تو اللہ. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے حسین کہے تو اللہ. میں نے کل آخر میں کچھ کہا تھا نا, وہ یاد ہے؟ اب دوں دلیل, حسین کے پاس آ جاؤ, سب کچھ مل جائے گا. حسین کے پاس آ جاؤ, حسین عجب معجزہ کرتا ہے. حسین وہ ہے جو قدرت کے قانون توڑنے پر اختیار رکھتا ہے. حسین نے کربلا میں قدرت کے تمام قانون توڑ کر بنایا ہے. ہم بتایا, ہم نے بنائے ہیں, ہم توڑ بھی سکتے ہیں, ہم نئے بنا سکتے ہیں. حسین چاہے تو 6 مہینے کے بچے کو 9 لاکھ سے لڑوا دیتا ہے. حسین چاہے تو ایک مسکراہٹ سے ظلم کو کاٹ دیتا ہے. تم نے سمجھا نہیں ہے. حسین چاہے تو عبادت کو ابدیت میں بدل دے. او میرا مولا, یا علی یا علی, خدا کا واسطہ اتنے دنوں کے بعد کم از کم اتنے بلند ہو. میں چاہ رہا ہوں کسی اور نہج پہ یہ اشرا جائے, لیکن اتنی اگر بات کی تہ تک جانا پڑے گا تو وقت زیادہ لگے گا. چلو چلو آؤ, تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ بہت توجہ, فضائل کی کمال میں راج ہے اور اسی میں رہ کے سننا, یہ پوری منزل طے ہونی. واقعہ ہے, واقعہ بس ہے سچا. سن, 10 محرم کا دن تھا, 10 اور 61 ہجری تھی. سننا سننا بہت غور سے. بہت ایک قافلہ, چھوٹا سا قافلہ تھا. وہ نا یہ کربلا کی سرحد کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. مختصر سا قافلہ, 3 نفوس پر مشتمل تھا. اس میں 2 مستورات تھیں, ایک مرد تھا. مستورات میں ایک سن رسیدہ بزرگ خاتون تھی, ایک جوان سال خاتون تھی. ایک جو بزرگ تھی, ظاہری بات ہے وہ جو یہ مرد تھا اس کی ماں تھی, اور جو جوان سال تھی وہ اس کی ابھی نو بیاہتا دلہن تھی. یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے, یروشلم سے آ رہے تھے, وہاں پہ اپنی عبادت کے لیے گئے, وہیں پہ شادی کی. اب جب یہ گزر رہے تھے, واپس جا رہے تھے, شام کے مضافات میں کہیں ان کا وہاں پہ گھر تھا. جب
واپس جا رہے تھے وہاں تو انہوں نے دیکھا یہ لقودق صحرا میں اتنی بڑی فوجیں لڑ رہی، توجہ. تو ماں نے کہا بیٹے سے، بیٹا جنگ ہو رہی ہے، عجیب معاملہ، یہ کون لڑ رہا؟ بیٹے نے دیکھا اسے دور کا لاکھوں کا مجمع ہے، یہ حلیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں. توجہ توجہ بہت توجہ فضل، یہ حلیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں. کہا اچھا مسلمان، کن سے لڑ بیٹھے ہیں مسلمان؟ یہ ادھر تو دیکھو. اب جو ادھر دیکھا اس بیٹے نے، عیسائی تھا نا، دور سے دیکھا، کہا ماں، کہا ماں ادھر تو مباہلے والا حسین ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. کہا ماں ادھر تو مباہلے والا حسین ہے. اس جملے کے بعد اس نوجوان کی ماں نے جو جملہ کہا ہے میں منو من آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ماں نے کہا بیٹا وہاب پھر ادھر ہی چل. کیوں؟ کیونکہ جہاں حسین ہے وہیں خدا. جہاں حسین ہے وہیں خدا. چل حسین کے پاس. بیٹا کون ہے؟ وہاب قلبی، یہ اس کی ماں اور اس کی بیوی. بڑی توجہ، مجھے آخری منزل پہ آپ کو کچھ باتیں کہہ کے پھر آگے بڑھنا ہے، لیکن اس وقت تک ذرا توجہ رکھیے گا. اب ہوا کیا ہے؟ کون؟ عیسائی ہے نا، عیسائی. حسین کو دیکھا، حسین عیسائی ہے، نہ کلمہ، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی دین، نہ عمل بالمعروف، نہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نامہ یا مال کا صفحہ خالی کوڑا چٹا. عیسائی ہے. ہوا کیا؟ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا. پہلی بار اس نے حسین کو ایسے دیکھا، حسین کی طرف بڑھنے لگا. نظریں جب حسین کے چہرہ اقدس پہ گئیں تو گویا ٹک گئیں. چلتا جاتا ہے دھیرے دھیرے حسین کے چہرے کو دیکھ کر. یہ جب وہاں سے چلا تو نامہ یا مال میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کلمہ، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں. حسین کو دیکھ کے بڑھتا رہا. قریب آیا تو حسین کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے کہتا رہا قسم ہے مجھے تیری، تو ہی میری نماز، تو ہی میرا روزہ، تو ہی میرا کلمہ، تو ہی میرا قرآن، تو ہی میرا سب کچھ. اور حسین نے اٹھا کر کہا وہاب اور تو علیہ السلام. آپ جی آپ سلامت رہو. اور تو علیہ السلام. کیا کیا وہاب نے؟ دیکھیے میں کہاں کس نہج پہ لے آیا ہوں، مولا کا لطف و کرم سے ان کی دی ہوئی خیرات کے ساتھ. کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی ایک عبادت بتاؤ جو وہاب نے کی. بتائیں کوئی ایک عبادت بتائیے وہاب نے کی. وہ کوئی عبادت بھی نہیں کی تھی. اچھا اس کے بعد مولا نے اس کو اتنا موقع دیا، جا جلدی سے جا حج بھی کرا، تجھے پورا قرآن بھی پڑھا دوں، تلاوتیں بھی کر لے، چل جلدی جلدی سے نمازیں ڈھیر ساری پڑھ لے. اچھا چل جلدی جلدی میں روز. کیا عبادتیں کروائی حسین نے؟ حسین کو دیکھا عبادت ہو گئی، لیکن دیکھا ایسے جیسے حسین کو خود عبادت دیکھتی ہے. ہائے 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 ہائے. ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال. اور لشکر یزید میں کام کرتا تھا، ہے نا، اور 10,000 کے لشکر پر کمانڈر تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہر لشکر یزید میں تھا تو تنخواہ کس سے لیتا تھا؟ تنخواہ کہاں سے آتی تھی؟ یزید سے ہی آتی تھی نا، یزید کے مال سے. تو جو یزید کے مال سے جو تنخواہ آتی تھی تو وہ جو پیسے یزید کے مال سے آتے تھے وہ پیسے حلال تھے کہ حرام؟ شاباش. تو جو تنخواہ ملی حرام. اس پیسوں سے جو کچھ خریدا وہ
وہ خریدے ہوئے کو جب کھایا وہ کھایا جب پیٹ میں گیا تو اس کھائے ہوئے اس کو ہضم کر کے جو اس سے خون بنا وہ تو اب جب پیٹ میں حرام گیا، اب پیٹ میں حرام ہو اور جو اس وقت نماز پڑھی وہ، جو روزہ رکھا وہ، جو زکوٰۃ دی وہ، جو حج کیا وہ، یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب یزید سے حرام لیا اور کھایا تو سب کچھ حرام، اس پر جو عبادت کی تو وہ بھی ساری باطل۔ نامہ اعمال تو یہاں بھی چٹا ہے نا۔ اب جو حسین کے پاس آیا، حسین نے اٹھا کے گلے تو لگا لیا، آؤ سارا گجرانوالہ مل کر ہاتھ باندھ کر حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا اس وقت تو چلو آپ تو امام ٹھہرے، ہمیشہ کی خبر رکھنے والے، باقیوں کو نہ پتا ہو، ہم 1400 سال پیچھے سے چل کے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں مولا ابھی فجر کی نماز ہو چکی ہے اور تو اب آیا ہے، اذان ہو چکی، با جماعت نماز ہو چکی اور اب آیا ہے، مولا اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز نہیں ہے، مولا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب آپ کے پاس آ گیا ہے مولا، ہم جانتے ہیں یہ جنگ ظہر عصر تک چلے گی، مولا ظہر پر آپ نماز پڑھائیں گے، ظہر کی نماز بھی تو ہوگی نا، وہی نماز مولا جو آپ نے چند صحابیوں کے ساتھ با جماعت ادا کی ہے، مولا وہی نماز جس کے آگے آپ کا ایک صحابی کھڑے ہو کے آپ کے دفاع میں تیر کھا کے شہید ہوگا، مولا ہم تو ٹریول کر کے آئے، ہم جانتے ہیں مولا ایک منت لے کے آئے ہیں، کیا مولا ہر کو 2 گھڑی روکو، اپنے ساتھ ظہر ہی پڑھا دینا، ایک نماز تو لے کر جائے، پتہ حسین کا کیا جواب آئے گا؟ نہیں نہیں، میں قیامت تک کی خبر رکھتا ہوں، اگر پڑھانا ہوتا تو ہر کو پڑھا دیتا، ہر تو جیسے آیا ہے ویسے ہی جا، تاکہ دنیا کو پتا چلے نجات کے لیے نمازیں نہیں حسین کا۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، نجات کے لیے فقط اگر نمازوں پہ ہی اتفاق کرو گے، اب یہاں بات تو آپ نے وصول کر لی لیکن میں علمی ذمہ داری بھی پوری کروں گا نا، وہ بھی لازم ہے، یہاں نماز سے کوئی پہلو تہی کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں میں، لیکن جو حسین کے مقابلے پر نمازوں پر اتفاق کر کے کہیں گے ہمیں نماز بچا لے گی، اس کی نماز نوح کے بیٹے کے کھجور کے درخت کی طرح ڈوبے گی، ورنہ کیا لشکر یزید نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا؟ نمازیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ان پہ لعنت پڑھ رہی تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن ان پہ لعنت کر کے اللہ کھدی لعنت۔ کمال ہو گئی، یہ تو بادشاہ کا فرمان ہے نا، حسین چھوڑ کر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، یعنی کمینگی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ کہہ دیا ہے میں نے، کیوں میں نے کیوں یہ اتنا سخت لفظ استعمال کیا؟ کمینگی۔ نماز کون پڑھے گا؟ دھیان رکھنا، کسی غیر مسلم کے لیے بات ہی نہیں، کون پڑھے گا نماز؟ جو مسلمان ہوگا، تو مسلمان ہو کر نماز چھوڑا، حسین چھوڑ کر نماز؟ میرا سلام ہے میرے ان اہل سنت بھائیوں کو کہیں بھی ہوں عقیدے کے تبع جو اصحاب کو سلام کرتے ہیں کہ ہماری جانیں قربان۔ بکواس کرتی ہے دنیا، ہم صحابہ کو نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، کسی نے ویسی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہے، ویسی ضرورت بھی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کبھی گن کے معصوم نہیں مانے تو گن کے صحابی کیسے مان لے؟ ہوئے گھر جا کے سوچنا میں نے کچھ کہہ دیا ہے، معصوم نہیں مان، معصوم آل محمد معصوم ہے، ہم گن کے معصوم نہیں مانتے، سب معصوم ہے تو معصوم ہے، تو کیا کریں؟
میں بھی سلام کرتا ہوں اصحاب. چھوٹا سا واقعہ ہے اور مختصر کر کے بتاؤں گا تو پتہ چلے میں نے کہہ کیا دیا ہے. نماز، حسین چھوڑ کر نماز. اب جن کے لیے اتنا سخت لفظ استعمال کیا، اب سوچئے ان کو کس پلڑے میں رکھیں گے. نہ اہل محبان اہل بیت کے ترازو میں یہ آ رہے ہیں، نہ ہی اصحاب سے محبت کرنے والوں کی تقریر میں یہ تل رہے ہیں. کیوں؟ اہل بیت تو پتہ ہی آپ کو. اصحاب کی ایک تصویر دکھاؤں میں آپ کو. مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو مسجد نبوی کے ارد گرد سب کے گھر تھے، کیونکہ یہ ایک گھر ہی تو تھا نا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کا گھر تھا تو مسجد نبوی بن گئی، تو آس پاس باقی گھر بھی تھے. تو اب ہوتا کیا تھا، جیسے ہی اذان ہوئی سب اپنے گھروں سے جلدی جلدی دروازے کھولے، ٹھک سیدھا مسجد میں. اللہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، حبیب کو کہا بات سنو. جی ٹھیک ہے سمجھ. بلایا سب کو، آ جاؤ ادھر آؤ، جلدی آؤ. سب آ گئے. کہا دیکھو یہ تم سب میں سے جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں نا، کہا جی. کہا بند کرو. توجہ توجہ، بہت ذمہ داری سے پڑھو. کہا بند کرو، بند بند. کہا یا رسول اللہ کو گستاخی ہوئی. کہا کیا مطلب گستاخی ہوئی؟ میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے. جس کا گھر ہے جب وہ دروازہ بند کروانا چاہتا ہے تو میں کون ہوں تو سوال کرنے والا. اللہ نے کہا دروازہ بند تو بند. کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا، رسول کی بات تو ماننا لازم ہے نا. بالکل مانتے تھے. کہا ہم بالکل کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی وجہ اگر اللہ نے بتائی ہے بتا دیں تو ہم ویسا دوبارہ نہ کریں، دروازے تو بند کر دیں. کہا اللہ کہہ رہا ہے کچھ تو حیا کرو نا. یعنی جیسے اپنے گھروں میں ہوتے ہو ویسے ہی مسجد میں آ جاتے ہو. عالم اسلام کا واقعہ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور بڑے احتیاط سے لفظ کا چناؤ کیا ہے میں نے. روایت کے لفظ اس سے سخت ہے، میں نے بڑا نرم کر کے کہا. دروازہ کھلنے کا مطلب کیا بھائی؟ جیسے گھر میں ہے دروازہ کھولا نا. جب تم اپنا مین ڈور یوز کرو گے، اوپر سے آؤ گے تو احساس ہوگا ارے کہاں جا رہے ہو. تو ہو سکتا پھر تم واپس جاؤ، دھو نہاؤ، وضو کرو، کپڑے بدل، پھر آؤ. یا رسول اللہ بالکل بات بالکل بسم اللہ. باادب تھے، چلے گئے دروازے پر. لیکن جاتے جاتے نا ایسے کنکھیوں سے سب ایک دوسرے کو ابو کرم اب یہ ہو کیا رہا ہے کوئی پوچھو تو صحیح. یہ اشارہ ہو رہا ہے علی کی طرف. علی کا بھی تو دروازہ ہے نا. کہاں؟ کہا وہ بند نہیں کرایا. کہا نہیں. کہا میں نہیں پوچھ رہا، تو پوچھ. اب سب نے ہمت کر کے ایک کو چنا، آپ پوچھ لیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم تو دروازے بند کر، علی کا بھی تو دروازہ. کہا میں نے کہہ نہیں دیا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مرضی، اللہ سے پوچھو. وہ کہہ رہے تمہارے بند کرواؤ، علی کا کھلا رہے، اسے اعتراض نہیں ہے. پتہ چلا علی جیسا وہاں ویسا یہاں. آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو. یہ تو عالم اسلام جانتا کہ مسجد نبوی کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک ہی دروازہ تھا. ایک در دیوار ایک تھی علی کے گھر کی اور علی کے گھر کی. ادھر بھی علی کا گھر، ادھر بھی علی کا گھر. اب علی کے گھر سے علی کے گھر میں آ جاتے ہے نا. تو یہی تو علی کے بیٹے بھی کرتے. ایک دن اس علی و جلی کے گھر میں اس کی عبادت ہو رہی تھی، نماز قائم، صلاۃ کی قیام کی ذمہ داری میرا بادشاہ الصلاۃ کی مانند خود محمد مالک محراب میں تھا. صحیح تھی محراب محمد مولا سے. اصحاب اکرام رضوان اللہ پیچھے صفے باندھے ہوئے تھے کہ ایسے میں علی سے علی کے گھر کے بیچ جو باب توحید تھا وہ کھلا. اور کسے باب توحید کہوں؟ آپ آباد رہو بیٹا. بسم جیتا رہا میرا بیٹا، سلامت رہے. علی گھر سے ادھر باب توحید کھلا.
اسی در سے تو زمانے کو بتایا گیا ہے توحید ہے کیا، ہے نا؟ آخری منزل. اب اس کو باب توحید نہ کہوں تو اور کیا کہوں گا. جیسے ہی باب توحید کھلا حسین پاسبان توحید بن کے داخل ہوا، پاسبان توحید بن کے داخل ہوا. دو واقعات ہیں، دو جملوں میں سنو اور بات ختم، بات ختم. ایک واقعے میں رسول اللہ اصحاب کے ساتھ ہی ہیں لیکن خطبہ دے رہے ہیں. حسین چھوٹا سا سن ہے، داخل ہو کے اس جانب بڑے جہاں مسجد نبوی میں قرآن کریم کے نسخے رکھے جاتے تھے. تب کمپائلیشن تو ہوئی نہیں تھی لیکن جو جو آیتیں آتی تھی وہ درختوں کی چھال پر، حلال جانوروں کی کھال پر لکھ کر محفوظ کر کے مسجد میں رکھ لی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی آئے یہیں پر ان آیتوں کو پڑھ کے پھر یہیں پہ رکھ دے. تو گویا قرآن کے نسخے ہی ہوئے نا، وہ ایسے قرآن کے نسخے رکھے ہوئے تھے. حسین دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے، چھوٹا سا سن ہے حسین کا. حسین قرآن کے نسخوں کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب حسین کو دیکھ رہے ہیں. حسین قرآن کے نسخوں کے قریب ہوئے، اصحاب نے پہلو بدلا. حسین اور قریب ہوئے، اصحاب سیدھے ہو کے بیٹھے. حسین دھیرے 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 قرآن کے نسخوں کے اور قریب ہوئے، اصحاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حسین چند قدم اور آگے بڑھے کہ اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو قرآن کے نسخے پہ آ جائے. اصحاب دوڑے، رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غضب نہ ہو جائے، کہیں حسین قرآن کے نسخے پہ قدم نہ رکھ دے. کہا ادھر آؤ، تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا؟ تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا؟ دوش رسول پر مہر نبوت پر، مہر نبوت ہے، مہر نبوت پہ اس میں محمد بھی ہے، اس میں اللہ بھی ہے. محمد اپنے ہاتھوں سے حسین کو وہاں بٹھا رہے ہیں. تو قرآن میں اور کیا ہے؟ اس میں اللہ نہیں ہے، حالانکہ ابھی ہوا نہیں تھا یہ، لیکن رسول نے کچھ بتانا تھا اور اب یہی واقعہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز کے موقع حسین چھوڑ کر نماز. حسین ایک بار پھر داخل ہوئے، وہ حسین کی ہی جاگیر ہے نا. میں نے کہا تھا راز ہے بہت بڑا جاگیر علی اکبر پر. آنے والے دنوں میں بھی چند جملے دوں گا. بھائی حسین کی جاگیر ہے نا، علی کا گھر باپ کا جو ہے، اور حسین کی جاگیر ہے علی کا گھر کیونکہ اللہ کا جو ہے. اور کون جتائے گا مسجد؟ ہوئے ہوئے جملہ ہو گیا خدا کی قسم. پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن آج گجرانوالہ میں دیکھے، میں تاریخ پر اس کو لکھ دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ. اگر موسیٰ زیدی کا بس چلے، میں روئے زمین پر موجود ہر مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. شیعہ سنی اس میں جانے والے ہوتے ہیں. مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں جانے والوں کو دیکھ کر لوگ اسے ان کی مسجد کہنے لگتے. میرا بس چلے تو روئے زمین کی ہر مسجد کی پیشانی پر لکھ دوں شکریہ حسین، شکریہ. حسین کے احسان سے تو باقی ہے نا، یہی نا. تو اللہ کا گھر کس کی جاگیر ہے؟ حسین نے، جس نے بچایا ہے. جیسے انبیاء کی محنتوں کو حسین نے بچایا تو کہتے ہو نا السلام علیکہ یا وارث انبیاء. تو وارث مساجد اللہ بھی حسین ہے، جاگیر ہے حسین کی. چلتے ہوئے آئے، جاگیر حسین ہے علی کا گھر. یہی وجہ ہے کہ جو حسین نے خریدی اسے حسین نے اپنی نہیں کہا، یہ جاگیر ہے علی اکبر. آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو، ٹھیک ہے. حسین چلتے بڑی تیزی سے آخری جملے بس. تو اصحاب کی صفیں، حسین ان صفوں سے ہوتے ہوئے ایسے توجہ، ایسے جیسے آج ہوتا ہے نا کہ مسجد میں صفیں ہوتی ہیں، بچے بڑے جوان، پھر جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ پہلی صفوں میں، ہے نا. تب بھی ایسا ہی تھا، جتنے بزرگ تھے وہ پہلی صفوں میں تھے، باقی پیچھے.
حسین سب سے آگے، دین کا سب سے بڑا بزرگ مولا محمد بادشاہ۔ ایک بار مولا سجدے میں گئے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ایک منظر کہیں کھو گیا تھا وہ آپ کو دے کر اجازت بس۔ تو بادشاہ جیسے ہی سجدے میں گئے، سجدہ کس سمت میں کیا جاتا ہے؟ سجدہ شاباش، کعبے کی سمت میں سجدہ ہوتا ہے، تو کعبے کی سمت میں تھا۔ بادشاہ جیسے ہی سجدے میں گئے، مولا محمد کی سمت چہرہ کعبے کی طرف، تو اصحاب بھی ظاہر بات ہے پیچھے کعبے کی طرف۔ حسین بادشاہ آگے گئے، پشت محمد مالک کو تخت بنا کر حسین ایسے بیٹھے کہ حسین کی پشت کعبے کی طرف۔ میرا مولا خدا کا واسطہ، عالم اسلام کی روایت، آپ سلامت، عالم اسلام کی پوری ذمہ داری سے پڑھ، حسین کی پشت کعبے کی طرف اور حسین کا چہرہ اقدس اصحاب کی طرف، سب سجدے میں، مولا محمد بھی سجدے میں۔ اب بتاؤ اس عبادت کو میں کیا کہوں؟ مولا محمد کے سجدے میں پشت پر حسین ہے، مجھے اس حسین کی حسینیت کی قسم، مولا محمد کو پتہ ہی نہ چلا کہ حسین آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ جی میں اپنے عقیدے میں یہی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اسی مولا محمد کے وسیع ہیں علی، جنگ میں ٹانگ پر پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، ایسے پھڑ پھڑاتی تھی پنڈلی، اگر کوئی ہاتھ رکھتا تھا مولا محمد نے کہا رک جاؤ، خبردار، ہٹو، ہٹ گئے۔ کہا جب علی محراب میں جائیں گے، جیسے ہی علی نے محراب میں آ کر کائنات میں اس کی کبریائی کے اعلان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، بادشاہ محمد نے کہا جاؤ تیر نکال لو۔ ایسے تیر نکالا گوشت کو بھی پتہ نہ چلا کہ نکل گیا۔ اب بتا جس کے وسیع کی صلاۃ ایسے قائم ہے اس کے نبی کی کیسے قائم ہوگی؟ دوسری دلیل، اگر مولا محمد کو پتا چل جاتا کہ حسین آ گئے، اللہ کبھی جبرائیل کو بھیج کے نہ بتاتا، ہے نا؟ آپ سلامت رہو۔ تو یہی ہے نا، آ کے بیٹھے، اللہ جانتا تھا عاشق و معشوق ہم کلام ہو چکے ہیں، محبوب و محب ہم کلام ہو چکے ہیں، اب اس کو میرے سوا اور کوئی نہیں دکھتا۔ ہاں جا جبرائیل جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو میرا محمد میری عبادت کرتے ہوئے اٹھ جائے اور حسین گر جائے۔ اگر حسین گرا، حسین نہیں گرا، میرا دین گر گیا۔ آپ سلامت رہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ میں کہاں سے شروع ہوا ہوں، کہاں لا کے کامل کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا، اس سے اگلی نہج پہ جانا ہی نہیں ہے مجھے۔ روک جا کر کہا جی جو حکم مالک، کہنا کیا؟ کہا جا کے یہ پیغام دے دے، یہ پیغام جلدی سے جا لے کے آئے۔ سلام، مولا محمد سجدے میں ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ نماز کی حالت میں کلام کیسے ہوا، نبی جانے، اللہ جانے، جبریل جانے، اور ملاقات ہوگی تو پوچھ لیجیے گا، لیکن حق تو یہ ہے کہ ہو گیا۔ کہ اللہ سلام کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ کی پشت پہ حسین ہے۔ مولا محمد نے اسی وقت محسوس کیا ہاں ہے، اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ آپ سلام کہا ہاں ہے، کہا اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین خود نہ اٹھیں، آپ نہ اٹھیں، توجہ، آپ نہ اٹھیں تو کیا ہوا؟ کیا حسین بیٹھے ہیں، مولا محمد تسبیح کر رہے ہیں، حسین بیٹھے، اب مولا محمد ہو کیا رہا؟ ادھر اللہ ادھر محمد، ادھر اللہ ادھر محمد، دونوں انتظار میں ہیں کہ حسین اٹھے۔ اللہ بھی حسین کو دیکھ رہا ہے، محمد بھی حسین کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی حکم اللہ نے گنتی تو نہیں بتائی تھی نا بھائی 70 بار پڑھ لو تو اتریں گے حسین، اللہ نے تو کہا حسین کی مرضی ہے، یہی کہا نا بھائی حسین اپنی مرضی سے جب اترے بس تب ختم کر دینا، حسین کی مرضی۔ زمانہ عبادت کرتا ہے
زیادہ سے زیادہ اس کی مرضی. وہ کہتا ہے نا 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 نا، عبادت وہ جو حسین کی مرضی. حسین ہی تو اس کی مرضی کا نام ہے. آپ آباد رہو. اب ہے کیا تصور؟ ہر بار ایک بار کتنی بار تسبیح ہوتی ہے نماز میں سجدے میں؟ زندہ آباد زندہ 3 بار. اور اگر چوتھی بار کر لیں چھٹی گئی. اللہ میاں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ڈھیر ساری، میں زیادہ بار پڑھوں گا. کیوں پڑھو گا زیادہ بار؟ کیوں؟ میرے محمد سے زیادہ چاہتا تو مجھے. جب اس نے کہہ دیا 3 بار، اطاعت پہلے عبادت بعد میں، جو کہا وہ کر. جی ٹھیک ہے 3 بار، چوتھی بار پڑھی. اب جب حکم آ گیا جب تک حسین ہے تو ہر بار مولا محمد 1 بار تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی اللہ. حسین ہیں اچھا سبحان ربی. ایک بات بتائیے اور دیجئے مجھے اجازت. ایک بات بتائیے، شریعت کہتی ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہو کوئی شخص اور اس کے ابا جان آواز دیں، بیٹا بات سنو، شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز چھوڑ. ماں نے آواز دے دی نماز چھوڑ، پہلے جا کر بات سن باپ کی. جی ابو. کام کر پھر آ کے دوبارہ پڑھ. اب آپ حیران ہوں تو ہوں، میں کیا کروں، شریعت کہتی. لیکن ایک بات کا جواب دیں، خدا نہ خواستہ یہ ابا جان اللہ کی نماز سے اوپر ہو گئے؟ یہ ہے کیوں؟ محصول بتا دوں. ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کمال نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نماز میں ہے میری اور تیرے کانوں سے تیرے قلب و ذہن تک تیرے باپ کی آواز بھی آ گئی. جب تیرے باپ کی آواز آ گئی تو اب تیرے ذہن میں کہاں رہا؟ جب آواز آئی کہ تیرا باپ بلا رہا ہے تو تیرے ذہن میں تصور بھی گیا تیرے باپ کا. تو جیسے ہی ذہن میں تصور باپ کا آیا تو جب تصور میں غیر اللہ آ جائے تو نماز گئی. یہی وجہ ہے کہا گیا کہ جب آواز آ جائے کہ باپ بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تمہارے تصور میں غیر اللہ ہے. اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے. جا کام نپٹا گیا اور پھر اللہ کو تصور میں رکھ کے نماز پڑھ، نماز پڑھ. اللہ نے کہا جب تک حسین نہ اٹھے تو مولا محمد نے اب تصور کرنا شروع کیا. حسین اٹھے نہیں، پھر پڑھا. حسین اٹھے نہیں، پھر پڑھا. اب محمد کے تصور میں حسین ہے. مجھے نہیں پتا زمانہ حسین کو کیا مانتا ہے، لیکن محمد کے تصور میں حسین ہے اور نماز ہو رہی ہے تو ماننا پڑے گا اللہ حسین کو غیر اللہ نہیں مانتا. اب کسی کو جیسا مرضی لگے، میں کیا کروں؟ اللہ سے پوچھے، اللہ سے پوچھے. آپ سلامت رہو. اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے. اب اللہ اگر حسین کو اتنا نزدیک کرے تو میں کون؟ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، جب بیان کر دوں. میں معتدل شخصیت کا حامل ہوں، برابر رکھ کے پڑھتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. ہاں میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تو ایسا نہیں. میٹھا کھا لیا کڑوا تو کھانا پڑے گا. برابر کرو، شوگر نہ ہو جائے، ہے نا. بس توجہ رکھنا، توجہ. حسین بادشاہ ہیں پشت مولا محمد پر. ہر بار سوچ رہے حسین ہیں، پورے وجود سے بیٹھے ہیں حسین ہیں. پھر تسبیح حسین نہیں. پکی بات ہے. آپ میں سے کسی کے علم میں ہو اصحاب پر وہی تخت پہ بیٹھا ہے حسین، حسین کا تخت ایسا ہے ایسا ہے. اب اصحاب تو یہی جانتے ہیں 3 بار پڑھنا ہے. چوتھی بار پڑھا تو نماز، رسول نے 3 بار تسبیح. اب یہ کیفیت ہے، سمجھ لیجئے گا. آخری جملے کیفیت سمجھنا. 3 بار تسبیح. سبحان. اب رسول اللہ تو اٹھے گئے، اصحاب کیا کریں؟ چوتھی بار پڑھے نماز، حکم ہی نہیں. انتظار، رسول اللہ اٹھے. اچھا چلو سر اٹھا لیں
قرآن نے کہا جو رسول کے عمل سے آگے بڑھا تو نماز کی بات کر رہا ہے، میں نے اس کا کلمہ ہی غلط کر دیا۔ آپ سلامت رہو، بات میں نے کہا نا قرآن کی روشنی میں دلیل سے ہونی چاہیے، اس کا تو کلمہ ہی گیا، اب پریشان ہے کیا کریں، چوتھی بار پڑھ نہیں سکتے، رسول سے پہلے سر اٹھا نہیں سکتے، جانتے ہیں نہیں ہوا کیا ہے نا، کیوں سجدے میں سر ہے، دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ہے نا، تو اب کریں کیا، بڑی مشکل میں ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ آباد آباد، بس کامران بھائی آ گئے، مولا زندگی کی سلامت ہے، آباد رہے، بس وقت میرا ویسے ہی کامل ہو چکا، بلکہ 5-7 منٹ اوپر چلے گئے، بالکل 2 سے 3 جملوں کی مختصر سی مسائل کی آج نوکری ممبر کامران بھائی کے حوالے، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کل پرسوں تھوڑا وقت مسائل کے لیے زیادہ بچا کر یہ نوکری بھی پوری کریں گے، گویا ان دنوں میں تھوڑے دن ہم نے بانٹ لیے، میں نے تھوڑے فضائل زیادہ، باقی میرے حصے کی بھائی کی نوکری، آج بالکل ہی مصائب سمیت آپ کے حوالے سب، میں صرف 2 جملے اس تمہید میں بول دوں گا مصائب کی جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ ذرا بات مکمل ہو جائے تو بس پھر اجازت دیجیے گا۔ سجدے میں سر کن کا؟ اصحاب، اور جو سب سے آگے صحابہ، رسول کے بالکل پیچھے وہ بزرگ صحابہ، ایسا ہی ہے نا، امام کے پیچھے جو آپ کے لیے پیش نماز کے پیچھے جو ہیں وہ بزرگ، پھر ادھر بزرگ، پھر ادھر بزرگ، پھر اس کے آگے تھوڑے کم بزرگ، ہے نا، پھر جوان، تقسیم یہی یہ جب سے چل رہی، اس وقت بھی جو سب سے بزرگ تھے وہ رسول کے پیچھے، پھر بزرگ، سب ایسے سجدے میں اصحاب رضوان اللہ ساتھ، سبحانہ 3 بار تسبیح ہو گئی، رسول اٹھے گئے، کیا کریں، چوتھی بار پڑھ نہیں سکتے، اب کیا کریں، پہلے سر اٹھا نہیں سکتے، سر اٹھائیں چوتھی بار پڑھیں گے، نماز گئی، سر رسول سے پہلے اٹھائیں گے، کلمہ گیا، کلمہ بچائیں، نماز بچائیں، کیا کریں، کہ ایسے میں جو سب سے پیچھے صحابی ہیں نا رسول کے، انہوں نے توجہ بہت، انہوں نے عالم کیا، سجدے میں سر نہیں اٹھایا، بس ہلکا سا ایسے، حسین آپ آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، کیا کہنے، قسم بخدا یہ عالم ہے، آپ میں دعا دے رہا ہوں، ایسے سجدے میں سر نہیں اٹھا، ایسے ہلکا سا دیکھا تو کیا کہا تھا میں نے، حسین کی پشت کعبے کی طرف ہے اور چہرہ حسین کا اصحاب کی طرف ہے، حسین تو مشیت الہیہ کا نام ہے نا، حسین تو کچھ لکھوانا چاہ رہا ہے اللہ کی مرضی سے، تو وہ یہی تو ہے، ایسے سر اٹھایا ہلکا سا دیکھا حسین، تھوڑی دیر گزری، کعبے بھی سر نہیں اٹھا، حسین، اب ادھر بھی ہیں انہوں نے تو دیکھ، اب سجدے میں ہیں، نہ کچھ بول سکتے نہ کچھ کہہ سکتے، اب جو ادھر ہیں انہوں نے ادھر سے حسین، ایسے ہی ادھر والوں نے انہوں نے بھی دیکھا، حسین، قسم بخدا میں یہاں بظاہراً جو دنیا سمجھتی ہے اس کے مطابق شیعہ ممبر سے، جاگیر علی اکبر گجرانوالہ سے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور کچھ تو حیا کرو نا، جو حسین کے مقابلے پر دیندار بنتے ہو، دین حسین کا نام ہے، اصحاب تو وہ تھے جو سجدے میں بھی حسین کو دیکھے تو نمازیں نہیں چھوڑتے، تیری مسجد کے نیچے سے حسین کا جلوس جائے تیری نماز بات ہے، آپ آباد رہیے، بسم اللہ۔
حسین کو دیکھ کر بھی سجدہ ہے. حسین کو تھوڑی ہمت کر کے چلو یہ حسین والی نماز جو اصحاب نے پڑھی ہے، جس نماز کے سجدے میں سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، دیکھ حسین کو رہے ہیں، اور کمال یہ ہے حسین کو دیکھ کر اٹھے نہیں، پھر سے واپس سجدے میں آئے. یعنی اتنا تو اصحاب بھی جانتے تھے حسین کی زیارت سے اللہ کی نماز نہیں ٹوٹتی. کیوں؟ کیونکہ حسین نے کہا زیارتنا زیارت اللہ، جیسے نے ہماری زیارت کی ہے اس نے اللہ کی زیارت کی ہے. یہی تو حسین نے کہا. تو جب نماز میں زیارت ہو حسین کی تو گویا اللہ کی ہو گئی. حسین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، تو عبادت میں عبادت ہو جائے تو عبادت باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. تو یہ حدیث رسول کی نہیں سنی، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی تو عبادت ہے. کمال ہو گیا. تو پھر نماز میں علی کے ذکر سے وہ کیسے باطل؟ پیمانہ ایک ہونا چاہیے. دین است حسین دین پناہ، دین پناہ. زخمی تھا اللہ کا دین 61 ہجری تک. حسین نے دین کے سارے زخم اپنے پر سجا لیے. میں نے کہا تھا آج طویل نہیں، 2 جملے تبرکاً اور اجازت. حسین نے دین کے سارے زخم خود پر سجا لیے. چلو تسلسل میں آج بعد از مجلس شبیہ تابوت سرکار اون و محمد مسائل میرا بھائی پڑھے گا، مولا ان کی زبان میں اور تاثیر دے. میں ان کی تمہید میں کچھ ایسا پڑھ دیتا ہوں جو نہیں پڑھا جاتا. آپ جانتے ہیں شہزادگان اون و محمد، ان کو کنہوں نے پالا ہے؟ آج یہ پردہ ہٹا دو، کنہوں نے پالا؟ بس میری طرف سے یہی مصائب ہوں گے. اور کن میں بتا دوں، بنو ہاشم میں جتنے بھی شہزادگان تھے، شہزاد چھوٹے سے کے شہزادے، ان سب کو مرتجس پر سواری کا بڑا شوق تھا. جتنے بھی شہزادے سب مولا عباس کے پاس آتے تھے، ہم نے مرتجس پہ سواری کر. مولا حسین کے پاس لاتے، مولا یہ سواری کرنا تھا. مولا حسین کہتے ہاں ہاں لے جا لا. لیکن جب بھی اون و محمد آتے نا مولا عباس کے پاس، چھوٹا سا سن آ کے یہی کہا مولا عباس پہلی بار، مولا شہزادے سواری کرنا چاہتا. مولا حسین نے کہا ہاں لے چلو، اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے خود چلے. جیسے ہی عباس پہنچے نا مرتجس کے پاس، مولا حسین جلدی سے آگے بڑھے. توجہ، سارا مقتل میرا بھائی پڑے گا، میں نے کربلا تک جانا ہی نہیں، میں کچھ اور بتانا چاہوں. جا کر مرتجس کے بالکل ساتھ حسین مرتجس کے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے، کاندھوں کو یوں کر کے جیسے مرتجس کھڑا تھا نا. اور ایک بار پلٹ کے مولا حسین نے اون و محمد سے کہا بیٹا مرتجس پہ سوار ہونا چاہو گے یا حسین تمہاری سواری بنے؟ آپ سلامت رہیے، یا حسین تمہاری سواری بنے. اون و محمد کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں حسین چل چل کے گویا کسی کے احسان کو چکا رہے تھے. اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کے حسنین کو کاندھے پہ رکھ کے سوار. عزادارو اتنا پیار کرتے تھے حسین اون و محمد سے. اون و محمد کو حسین نے پالا ہے. ایک ماں
کی طرح ان کی پوشاک کے بند بند کرتے، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے۔ حسین بادشاہ کتنا پیار کرتے تھے، جیسے ایک ماں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دونوں بھائی بہن میں گویا ایک بات طے ہو گئی تھی۔ جب بہن نے آ کے حسین سے اکبر مانگا نا، حسین نے کہا لے اکبر تو پال، اور محمد میں پالوں گا۔ حسین نے ماں بن کے پالا تھا اونو محمد کو۔ یہی وجہ تھی کہ حسین بادشاہ نے ان دونوں شہزادوں کو ان کے نانا کی اور ان کے دادا کی جنگوں کا حال سنایا۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، میں چھوڑ رہا ہوں یہیں پر۔ اور بلال بھائی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ میں کہہ کے چھوڑ رہا ہوں، آگے آپ کے حوالے، آگے آپ کے سارے آنسو ساری رکت کامرم۔ آج تو میرے حصے کا بھی پڑھنا تھوڑا سا، میں چھوڑ کے اتر رہا۔ حسین بادشاہ بتاتے اونو محمد کو بٹھا کے، آپ کے نانا علی سے جنگ کرتے تھے اور تلاب پہ سے گرفت رکھتے تھے، اور ایک دن کہتے آئے میں بتاؤں آپ کے دادا جعفر طیار وہ کیسے جنگ کرتے تھے۔ جعفر طیار وہ ہیں کہ جب تک جعفر طیار تھے علی بادشاہ سپاہی کی حیثیت سے لڑتے تھے، سالاری نہیں تھی۔ یہ اس کے پوتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ اور ادھر ہے فاتح شام، باہر جاتے تو حسین بتاتے، اور جب خیمے میں آتے تو فاتح شام کہتی رک جاؤ ابھی کچھ باقی ہے۔ دیکھو میں بتانا چاہتی ہوں تمہیں کہ شجاعت میں علی تلوار کے سوا بھی کیسے لڑتے تھے، ایسے بہادری سے اونو محمد کی پرورش ہوئی ہے۔ ایک شعر سننا، ایک شعر سیدہ کے لال کا، بلال بھائی میں قربان آپ پہ، سیدہ کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، سیدہ کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے۔ مولا